المحدث صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ احباب گرامی، میں ربیع الاول شریف ہے اور میں جلسوں میں جانے کا شوقین نہیں ہوں۔ اب میری عمر بھی اس طرح کی ہو گئی، تو کل میں شرک پور شریف میں تھا، وہاں کانفرنس تھی، وہاں سے عشاء کے وقت واپس آیا ہوں۔ رات کو ماڈل ٹاؤن میں تقریب تھی اور میرا جو نمبر ہے وہ لوگ سب سے آخر میں رکھتے ہیں، تو 1:30 بجے میں وہاں سے آیا ہوں۔ 1 گھنٹہ لیٹ کے پھر میری ڈیوٹی شروع ہو گئی، پھر وہ ڈیوٹی اب تک چل رہی ہے۔ پھر صبح یہاں پہنچ گئے، سارے احباب میرے ساتھ، پیر نعیم شاہ صاحب قبلہ یہ بھی ساتھ تھے میرے، اور جو برخوردار میرے ساتھ آئے ہیں یہ بھی میرے ساتھ تھے تینوں۔ نہ یہ سوئے نہ میں سویا رات بھر۔ تو میں ابھی یہ 1970 کے بعد میں یہاں آیا ہوں۔ یہاں میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ اس زمانے میں ہم آتے تھے تو یہاں ارائم بلڈنگ ہے غالباً، یہ چوک کے اندر گول سی، اب تو وہ پلازا بن رہا تھا۔ تو یہاں ہمارے ایک دوست رہتے تھے، پھر اس سے آگے یہ مسجد کے بالکل ساتھ آگے نا آرا ٹائپ ہوتا تھا لکڑی کا، پرانے لکڑیاں چیزیں، وہ وہاں پہ ہمارا ایک کلاس فیلو عارف رہتا تھا، پتہ نہیں زندہ ہے نہیں ہے کہاں ہے، وہ ان کا گھر ہوتا تھا اس کے ساتھ۔ تو ہم آتے تھے اس زمانے میں، تو یہاں تو بالکل وہ گاؤں والا ماحول ہوتا تھا۔ آج میں آیا ہوں دیکھ کے حیران ہو گیا، اتنی مارکیٹیں، گلیوں میں بھی دکانیں ہیں، ادھر بھی دکانیں، وہاں کوئی دکان ہوتی تھی بازار میں، اور یہ جو سڑک جنازہ گاہ کو جاتی ہے ادھر تو بالکل ہی ویرانہ تھا، شام کے بعد ویسے ہی ڈر لگتا تھا جاتے ہوئے۔ تو زمانہ بدل گیا، اور یہ بچے تھے بالکل چھوٹے سے، میں اس وقت یونیورسٹی کا طالب علم تھا، تو یہ چھوٹے سے تھے ابھی۔ تو علماء کی آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی، وہ کہتے تھے شمس الزمان یہ لڑکا اتنا اعلیٰ کاری ہمارا چھین کے لے گیا ہے، یہ بالکل کاپی کاری غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کی کاپی تھا، اتنے ہاتھ رکھتے ایسے رکھ کے سہارا حضور لے کے چل رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال تمہیں یاد ہے جس دن تمہیں بہت تشدد کیا تھا، کافروں نے تمہارے اوپر بہت زیادہ، امیہ بن خلف نے، ابو جہل نے تمہیں بہت زیادہ مارا تھا، تو پھر صدیق اکبر جو تھے انہوں نے تمہیں آزاد کرایا۔ تو جب تم آئے تھے نا میری بارگاہ میں، تو میں نے اسی طرح اٹھ کے تجھے سہارا دیا تھا، تمہیں یاد ہے وہ دن؟ بلال اسی طرح تمہارا ہاتھ میں نے اپنے کندھے پہ رکھ کے تمہیں سہارا دے کے چلایا تھا، تو آج تم مجھے سہارا دے کے چلا رہے ہو۔ تو سیدنا بلال حبشی رو پڑے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ 22 برس پہلے کی بات ہے، یہ 22 برس پہلے کی بات ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال یار تے کل دی گل لگدی ہے، مجھے تے کل دی گل لگدی ہے۔ مجھے بات یاد آئی کہ بالکل کل کی بات لگتی ہے کہ یہ بازار کس طرح اب اتنا رش ہو گیا۔ مجھے ساتھ پیر جی بتا رہے تھے، کہنے لگے کہ یہاں کبھی آپ دن کو آئیں تو پیدل چلنا محال ہوتا ہے، اتنا رش ہوتا ہے اس سڑک پہ۔ اور میں نے کہا کہ اگر اتنا رش ہوتا ہے تو اتنی ٹوٹی ہوئی سڑک ہے، ایسی تو گاؤں میں نہیں ہوتی۔ تو اس علاقے کا جو MLA کوئی ہے اس کو شرم کرنی چاہیے، جو MP ہے اس کو شرم کرنی چاہیے۔ اتنی بری حالت میں سڑک ہے، میں نے دیکھا ادھر، میں تو اتنی مدت کے بعد آیا ہوں۔ بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دیانتدار حکمران دے دے۔ اللہ نے ہر شے پاکستان کو دی ہوئی ہے، ہماری بدنصیبی ہے قائد اعظم کے بعد دیانتدار حکمران ملا ہی نہیں۔ جو آیا پہلے سے بڑا ڈاکو، پہلے سے بڑا لٹیرا، اور جو آیا وہ دین کا دشمن ہی آیا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ۔ ابھی میں گھر سے نکلا تو سڑک کے کنارے لکھا ہوا ہے رحمۃ اللہ عالمین کانفرنس فلانا قرات کے مقابلے، اتنا ڈرامہ اور جھوٹ۔ ایک طرف یہ لگا ہوا ہے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں جو بندہ کسی کو مسلمان کرے گا اس کو 10 سال سزا دے دیں گے۔ اسلام نہیں کسی کو ہم نے قبول کرنے دیں۔ یہ قانون اب بن گیا ہے، لڑکے کی لڑکے سے شادی ہوگی، لڑکی کی لڑکی سے شادی ہوگی۔ پتھر پڑے تھے پہلی قوموں پہ جب یہ حال، یہ ڈرامے بازی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو دیانتدار، دیندار، کوئی سیدنا صدیق اکبر کا غلام عطا فرما دے، کوئی عمر فاروق کا غلام عطا فرما دے، کوئی عثمان ذو النورین کا غلام عطا فرما دے، کوئی علی المرتضیٰ شیر خدا کا غلام عطا فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امت نے بڑی محبت کی، بڑی محبت کی۔ 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں آئے ہیں، 1,24,000 یا کم و بیش۔
اور 1,24,000 انبیاء کی امتیں بھی آئیں، لیکن 1,24,000 کی انبیاء رسولان کرام کی کسی نبی، کسی رسول کی امت، کسی پیغمبر کی امت نے اپنے نبی سے وہ پیار نہیں کیا جو اس امت نے کیا ہے۔ ہم عمل میں کمزور رہے ہیں، عمل میں ہم کمزور رہے، عشق میں کبھی کمزور نہیں رہے۔ جس طرح محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نا کہ یہ کعب بن اشرف ہے بڑا بدبخت، یہ مجھے بڑی اذیت دیتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے، یہ میرے خلاف حدیث کہتا ہے، میرے خلاف لوگوں کو پیسے دے کے نظمیں لکھواتا ہے، اس کو کون مجھ سے اذیت کو دور کرے گا؟ سکا بھانجا ہے محمد بن مسلمہ کھڑا ہو گیا کہ یا رسول اللہ کسی اور دی ڈیوٹی لاؤ، میں کام کراں گا۔ جا کے اپنے ماموں کی گردن نکال کے کاٹ کے لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اس امت کا آج بھی عشق وہی ہے۔ ممتاز قادری کو کوئی بھول جائے گا؟ کوئی غازی علم الدین شہید کو بھول جائے گا؟ اور لوگ دین کی باتیں کرتے ہیں، جب عمل کا موقع آتا ہے تو میں نے دیکھا بھاگ جاتے ہیں۔ یعنی کل کوئی صاحب میرے سامنے کسی بڑے عالم کی تعریف کر رہے تھے، انہوں نے اتنی کتابیں لکھی، فلاں کیا، یہ کیا۔ میں نے کہا مجدد الافسانی نے فرمایا ہے جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات سن کے حضور کی شان پاک میں کوئی گستاخی کر رہا ہے، اس کو سن کے ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر جائے، اس کی کوئی عبادت فرض بھی قبول نہیں، اس کے منہ پہ نمازیں مار دی جائیں گی۔ وہ کتابیں 100 لکھے، 1000 لکھے، اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کرے، کوئی سن کے برداشت کر سکتا ہے؟ میں پرسوں کتاب پڑھ رہا تھا میری شمل کی، جو جرمن سکالر تھی بہت بڑی، اور بعد میں پھر بعض کہتے ہوگی تھی مسلمان، بعض کہتے نہیں ہوگی، اس نے بڑی خوبصورت بات کی۔ اس نے کہا ایک عجیب بات میں نے دیکھی ہے مسلمانوں میں، ان کا کوئی عام آدمی ہوگا، وہ کوئی بادشاہ نہیں ہوگا، داڑھی نہیں رکھی ہوگی، نمازیں نہیں پڑھتا ہوگا، روزے نہیں رکھتا ہوگا، عام سا بندہ ہوگا، گناہ گار سا دنیا کا، لیکن کہتا ہے اس کے سامنے بشک کوئی اللہ تعالیٰ کو کہتا رہے میں نہیں رب کو مانتا، اللہ ہے ہی کوئی نہیں، کہتا ہے چپ کر کے سنتا رہتا ہے، جو ہی ان کے پیغمبر کے خلاف کوئی بات کرے کہتی اسی وقت چھری نکال لیتا ہے، وہ نہیں برداشت کرتا۔ میں نے کہا این میری شمل، میں نے دیکھا تو تھا اس کو جب وہ پاکستان آتی تھی، تو میں نے کہا کاش وہ زندہ ہوتی تو میں اس کو بتاتا کہ بھائی اصل اس میں راز کیا ہے۔ راز یہ ہے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں نا، پہلے دن ابھی پیدا ہوتے ہیں تو ماں کہتی ہے کہ جاؤ قاری شمسی نے بلا کے لاؤ، قاری صاحب ہمارے جو ہیں ان کو جا کے بلا کے لاؤ، تو بچے دے کان اذان دعاؤ، ادھر اذان ادھر تکبیر۔ یہ کوئی فیشن تھوڑا ہوتا ہے، کوئی روایت تھوڑا ہوتی ہے، نہیں، یہ اس بات کا ہماری مائیں اعلان کرواتی ہیں میرے بچے آج سے میں تمہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں دے رہی ہوں۔ کل سرکار اور یہ محبت جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہماری مائیں کہتی ہیں کہ تم اگر کل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ آنچ آئے تو میرے دودھ سے تم وفا نہیں کرو گے۔ میں ایک زمانے میں بہت بڑا افسر تھا، یہ قاری صاحب جس زمانے کا حوالہ دے رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا مقدمہ آیا، وہ رحمت مسیح آپ نے سنا ہوگا، گستاخ جن کو بھگا دیا تھا راتوں رات پہ باہر۔ تو مجھے حکومت وقت نے اس وقت کہا کہ آپ نے نا یہ مقدمہ اس کی حمایت میں کر رہا ہے۔ میں کہا میں نہیں کر سکتا۔ تو مجھے اس وقت کا وہ ایک جج تھا، اب پتہ نہیں قبر میں اس کا کیا اشر خبیث کا ہو رہا ہوگا، اس نے مجھے کہا بھری عدالت تھی کہ آپ یہ مقدمہ کیوں نہیں کرتے، مجھے پتہ چلا آپ نے انکار کر دیا ہے گورنر صاحب کو، وزیر اعظم۔ میں نے کہا ہاں جی انکار کیا ہے۔ کہنے لگا کیوں، آپ نے کیوں کیا ہے، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا ماں کے دودھ سے وفا کرنی ہے نا، میرے تو پیدا ہوتے ماں نے وعدہ لیا تھا، میں اپنی ماں سے بے وفائی نہیں کر سکتا، اور کروڑوں ماں اور باپ قربان اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس حسن لازوال کے قربان جائیے میں جس کی آرزو میں چراغ سحر ہوا، ہزاروں مائیں باپ اولادیں سب کچھ قربان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر۔ میں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کر سکتا ہوں، میں حضور سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ یہ محبت اور یہ عشق، اور اس کا کیا صلہ کیا ہے؟ ایک سادہ دیہاتی آتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد
آتا ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عمر کے بیٹے، اور عبداللہ بن عمر وہ صحابی ہیں جو ابھی چھوٹے تھے تو بھاگ بھاگ کے کہتے تھے مجھے لے کے جائے، ان کو بدر میں اجازت نہیں ملی تھی، چھوٹے تھے نا ابھی عمر میں، اور عشق کیسا تھا، کمال کی بات ہے، دیکھیں یہ ہے عشق۔ آتے مسجد نبی میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قدمین پاک لگاتے تھے نا، منبر رسول جو تھا اس کو ایسے کر کے ہاتھ لگاتے، ایسے ہاتھ لگاتے، ایسے کر کے چومتے۔ صحابہ جا رہے تھے، ایک دفعہ راستے میں جاتے ہوئے ایک بستی قریب تھی، وہاں کہنے لگے صحابہ کہ ہم نماز پڑھ لیں، اس بستی میں جا کے کہنے لگے جاؤ تم نماز پڑھو۔ وہ چلے گئے، سب کو خیال ہوا کہ بھائی ہم چلے گئے مسجد میں، تو عبداللہ بن عمر ہوتے بیٹھے رہے، ایک ہی گل واپس آئے۔ انہوں نے کہا سرکار وہ مسجد میں ہم نماز پڑھ رہے تھے، آپ ہمارے ساتھ آئے نہیں۔ کہنے لگے یار اصل بات یہ ہے، یہ جو درخت ہے نا، میں نے سرکار کو دیکھا تھا کہ اس درخت کے نیچے سرکار نے نماز پڑھی تھی، تو میں نے چاہا کہ جہاں سرکار کے قدمین پاک لگے وہاں عبداللہ بن عمر کی پیشانی لگی۔ ادب، حافظ مظہر الدین نے کہا نا بڑی خوبصورت بات، حافظ مظہر الدین کہتے ہیں جہاں جہاں وہ رکے جہاں جہاں ٹھہرے، جہاں جہاں وہ رکے جہاں جہاں ٹھہرے وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے۔ صحابہ کا یہ عشق تھا، حضور کے جہاں قدمین پاک لگے وہاں پہ ہماری جبی لگے۔ اور میرے ایک دوست مرحوم سراج منیر نے بڑی خوبصورت بات کی، واہ قاری صاحب سنو، کہا ادب سے سر کیا جاتا ہے راہ جذب و مستی کو۔ ادب سے سر کیا، سر کے اندر فتح کرنا، ادب سے سر کیا جاتا ہے راہ جذب و مستی کو، اور قدم اس راستے میں پائے پیشانی سے رکھتے ہیں۔ ہائے ہائے، قدم اس راستے میں پائے پیشانی سے رکھتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ میرے لیے ہر گلشن رنگی سے بھلی ہے، میرے لیے ہر گلشن رنگی سے بھلی ہے، کانٹے کی وہ ایک نوک جو طیبہ میں پلی ہے۔ اے رہروان شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے، اور نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آئے ہائے ہائے، احسان دانش نے بڑی خوبصورت بات کی، معراج شریف کے حوالے سے قاری صاحب ایسے یاد آتے جا رہی ہیں باتیں۔ احسان دانش نے کہا زمانہ ہو گیا گزرا تھا کوئی بزم انجم سے، معراج کی رات حضور گئے تھے نا، آسمان ستارے کہکشاں، زمانہ ہو گیا گزرا تھا کوئی بزم انجم سے، غبار راہ روشن ہے بشکل کہکشاں اب بھی۔ حضور کے قدمین پاک سے جو خاک کے ذرے اٹھے تھے نا، وہ کہکشاں، یہ چاند سورج ستارے یہ وہ بن گئے۔ اس لیے کسی نے کہا نا کہ میں وہ شاعر نہیں جو چاند کہہ دوں ان کے چہرے کو، میں ان کے نقش پا پر چاند کو قربان کرتا ہوں۔ چاند کیا ہے؟ حضور کے قدمین پاک کی یہ دھول ہے۔ تو ایک سادہ دیہاتی آتا ہے، اسلام قبول کیا، تو حضرت عبداللہ بن عمر بیٹھے ہوئے ہیں، کہتا ہے کاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ظاہری میں آپ کی حیات ظاہری میں میں ایمان قبول کرتا، مجھے موقع ملتا تو حضور کی زیارت ہوتی، کہنے پھر تو کی کرتا؟ کہنے لگا پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین پاک کو بوسے دیتا، میں حضور کے دست اقدس کو چومتا، آنکھوں سے لگاتا۔ کہنے لگے پھر میں تنی ایک بڑی ایمان افروز گل نہ سنا دوں، مزیدار گل نہ سناواں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سادہ دیہاتی کو کہتے سناؤ، کہتے سرکار نے فرمایا جس دل کے اندر میری محبت ہوگی جہنم کی آگ اس کو نہیں چھو سکتی۔ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ یاد ہے نا، یہ دل میں یہ خالی نہیں جائے گی۔ اس کی کتنی، اس کی قدر کیا ہے، ہم کیسے خوش نصیب ہیں۔ رات میں نے بتایا، میں کہا بتاؤ 1,24,000 انبیاء کرام آئے،
بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، 1,24,000 سب نے یہ دعائیں کی، کیا؟ یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا لے۔ نبی کی کتنی شان ہوتی ہے پورے جہان میں، سارے انسانوں سے ازل سے ابد تک سب سے افضل انسانوں میں کون ہوتا ہے؟ اللہ کے انبیاء، رسولان کرام، یہ سب سے افضل ہوتے ہیں۔ اور سارے رسولوں سے افضل کون ہے؟ یہ میں نے مانا کہ نوح و موسیٰ، خلیل و عیسیٰ ہیں سب مکرم۔ یہ میں نے مانا کہ نوح و موسیٰ، خلیل و عیسیٰ ہیں سب مکرم، مگر یہ نقطہ نہ بھولیے گا میرا نبی ہے امام ان کا، امام الانبیاء۔ تو ہر نبی نے کیا خواہش کی؟ یا اللہ مہربانی کر ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دے۔ یار اپنی قسمت پہ ناز کیا کرو، پیدا ہوئے ہم، اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہماری مائیں ہمارے کان میں اذان نہ دلواتی، ہم مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا نہ ہوتے، پتہ نہیں ہمارا نام ہرنام سنگھ ہوتا، کیا رام ہوتا، کون سا رام ہوتا، کیا عجیب و غریب موہن رام ہوتا، کیا کیا ہمارے نام ہوتے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت غلامی ہے نا، اس کا مقام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مجھے دیکھا اور مجھ پہ ایمان لایا، پانی بیٹا ذرا کوئی بوتل ہو تو دے دو ٹھنڈا نہ ہو، جس شخص نے مجھے دیکھا اور مجھ پہ ایمان لایا، اس کو کیا؟ ایک خوشخبری اس کو ہے، ایک خوشخبری ہے اس کے لیے۔ اور فرمایا جس نے مجھے نہیں دیکھا اور بن دیکھے مجھ پہ ایمان لایا، اس کو 7 مبارکبادیں اور 7 خوشخبریاں، 7 مبارکبادیں اور 7 خوشخبریاں۔ تو بھائی آپ لوگ وہ ہوں جن کو سرکار نے 7 مبارکبادیں 7 خوشخبریاں دی ہیں۔ یہ میلاد شریف جو ہم مناتے ہیں تو یہ کیا ہے، اس بات کو بھی سمجھ جائیں۔ میں گیا کراچی، یہ 2016 کی بات، انٹرنیشنل کانفرنس تھی، بڑے بڑے اسکالر آئے ہوئے تھے ساری دنیا سے۔ میری تقریر جو تھی نا وہ سب سے آخر میں، وہ نے آپ کو بتایا نا میرے حصے میں سب سے آخر میں کام آتا ہے، وہ سب سے آخر میں میری تقریر تھی۔ وائس چانسلر بیٹھا ہوا تھا، بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے، وزیر مشیر۔ تو ایک عالم دین جو تھے نا وہ آئے، پروفیسر تھے یونیورسٹی کے وہاں کراچی کے، تو میرے کان میں کہتے ہیں کہ حضرت ادھر دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ نا میلاد کے حوالے سے لوگوں میں نا شک شبہ پیدا کرتے ہیں، تو ذرا میلاد کے حوالے سے آپ کوئی گفتگو کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے میرا ذکر نہ ہوئے، ایسے کہا میرا ذکر نہ ہو۔ میں کہا نہیں تہاڈا نہیں ہوئے گا۔ میں نے گفتگو یہاں سے شروع کی، میں کہا بھائی میں ابھی آیا تھا، تو اب میں نام تو نہیں لیتا، ایک پروفیسر صاحب ابھی اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بھائی میلاد شریف کے بارے میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو میلاد کا ذکر سنتے ہیں تو ان کی جبینیں شکل آلود ہوتی ہیں۔ میں نے کہا یہ کون سی نئی بات ہے، ابو جہل کا بھی یہی معاملہ ہوتا تھا، حضور کا ذکر سنتا تھا، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ بھائی میں نے ایک دن کہا کہ وہ ایک ملک جو ہے وہاں پہ لوگوں نے صلاۃ و سلام پڑھا روضہ انور پہ 12 ربیع الاول کو، انہوں نے آپ کو پتہ ہے کچھ سال پہلے 2-3 سال پہلے انہوں نے گرفتار کر لیا، لوگوں کو مارا، جیلوں میں دے دیا، واپس بھیج دیا۔ اور میں کہا چلے ہو، سب تو پہلے جو درود و سلام روکنا ہے تو رب نو روکو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بھائی ساڈا تو نمبر تیسرے نمبر تے جا کے آندا ہے، پہلے رب پھر رب دے فرشتے، پہلے انہوں نے ڈکو، ساڈا تیسرا نمبر ہے۔ روک سکتے ہو تو روک لو، اللہ کو روکو، وہ درود پڑھا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ملائکہ پڑھیں درود و سلام اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ہمارا تو نمبر تیسرے نمبر پہ آتا ہے، ہمیں کیوں پکڑ رہے، اس کو روکو جا کے۔ جو بندہ درود و سلام کو روکتا ہے وہ اللہ سے ٹکر لیتا ہے، اور اللہ سے ٹکر لے کے کوئی جیت نہیں سکتا، ذلت اس کا مقدر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، میں ایک دفعہ لیکچر دے رہا تھا نیپا میں نے کافی سال پڑھایا، 10 سال، جہاں بڑے بڑے افسر یہ ڈی آئی جی، آئی جی، فلانے کمشنر سارے پڑھتے تھے وہاں، تو میں 10 سال وہاں پڑھایا۔ تو ایک بڑا ٹانٹے خان افسر پچھلے سال اس کا انتقال ہوا ہے، تو وہ کھڑا ہو گیا ایسے کر، بڑی ٹائی شائی لگائی ہوئی تھی، میں بھی اس زمانے بڑا بابو، انہوں نے میرا دور دیکھا، بڑی مونچھیں میں نے بھی رکھی ہوتی تھی بڑی، تو مجھے کہنے لگا کہ ایمان کی نشانی کیا ہے، آپ مجھے بتائیں ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ میں نے کہا اڈی سادہ۔ کہتا کیسے؟ میں نے کہا جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں گرامی آئے
تو اگر آپ کا دل جو ہے وہ وجد کرنے لگ جائے، اس کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں تو ایمان ہے بس. اگر دھڑکنیں تیز نہیں ہوئی تو سمجھو فارغ ہو تم. یہ ڈیفینیشن. میں نے کہا ابھی بات یہ ہے کہ مجھے پروفیسر صاحب نے کہا ہے کہ میرا نام نہ آئے تو آپ یہ میلاد کے لوگ بعض خلاف یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا سنو، آج میں آپ کو وہ بات بتاؤں گا جس کو مسلمانوں کے سارے مسلک اتفاق کرتے ہیں. وہابی، گلابی وہابی جن کو ہم دیوبندی کہتے ہیں، اہل سنت، اہل تشیع، جتنے قسمیں پائی جاتی ہیں، جتنے مسالک ہیں، سب اس بات پہ متفق ہے. کوئی اس میں اختلاف کر کے دکھائے. میں نے کہا سب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی تشریف فرما ہے. حسان بن ثابت نعت پڑھنے کے لیے آپ نے اپنی جگہ پہ ممبر چڑھا دیا، ممبر پہ کھڑا کر دیا. آپ نے سب سنا ہوا ہے. کہا کیا؟ حسان بن ثابت کہتے ہیں میلاد شریف ثابت کریں، صحابہ نے منایا تھا. میں نے کہا انہوں نے کیا پڑھا؟ واحسن من کا لم ترکت تو آئی نہیں. یا رسول اللہ تواڈے جا سونا میری اکھاں نے نہیں ویکھیا. واجمل من کا لم تلد النساء. یا رسول اللہ تواڈے جا کسے ماں نے پتر سونا جمیا ہی نہیں. کسے ماں نے تواڈے جا سونا پتر کہ جمیا ہی نہیں. تو میں کہا جمن نوں ہی تے میلاد کہندے تواڈے جا پتر سونا کہ کسے ماں نے جنیا ہی نہیں. واجمل من کا لم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب. یا رسول اللہ اللہ پاک نے تواڈے وچ کوئی کمی رہن نہیں دیتی. کانک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ انج لگتا ہے کہ رب نے جویں تسی کہندے گے نا مینوں انج بناؤ، میری جہڑیاں زلفاں نے انج دیاں بنا دیو، میری چشمان پاک انج بنا دیو، میرے لب ہائے مبارک انج بنا دیو، جویں تسی چاہندے گئے رب انج تانوں بناتا گیا. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان ہے. اس کا ترجمہ ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن پاک. کل میں نے ٹی وی پہ بات سنائی تو بڑے ہنسنے لگ گئے، ہمارے اسکالر آئے ہوئے تھے. میں نے کہا بھی بات یہ ہے، وہ ایک دفعہ بڑی بحث چلی نا. حضرت جو ہمارے تھے مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ اور مولوی اسماعیل دیلوی کے درمیان آپ کو پتہ ہے بڑے مناظرے ہوئے. وہ ان کا کیا ہے امتناع نظیر کے مسئلے پہ. انہوں نے کہا تھا اللہ صاحب چاہیں تو ایک آن میں کروڑوں محمد پیدا کر دیں، جب چاہیں حضور سے ایسا پیدا کر. تو میں کہا پنجابی دے ایک بابے سدھے نے جواب دیتا کہ نہیں یار کمال ہو گیا. انہیں یہ تو سچا ہی رب نے پل چھڑیا جہدے وچ محمد نو ڈھا لیا ہے. گل ہی مکا دی. بڑی بڑی کتابیں انہیں کا وہ تو سچا ہی. آپ نے دیکھا جب اینٹیں بناتے ہیں تو وہ لوہے کا بنا ہوتا ہے سچا، پتہ ہے نا، اس میں مٹی ایسے کر کے اس کو سانچا جس کو کہتے ہیں سچا، انہوں پنجابی کہتے ہیں. انہیں کہا وہ تو سچا ہی رب نے پن چھڑیا جہدے وچ محمد نو ڈھا لیا ہے. اگرچہ مولانا فضل خیر آبادی نے بڑا کمال کا جواب دیا. انہوں نے کہا اللہ صاحب جو چاہیں کر لیں. اس نے کہا ہاں جی جو چاہیں کر لیں. تو کہہ لیں کہ پھر اللہ صاحب اگر چاہن تو اپنے نال دا ایک اور اللہ بھی بنا سکتے ہیں. کہنا نہیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے. انہیں کہ ان جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوئی سید آمنہ دا نال بھی ایک کوئی. تو یہ جو لمحے ہیں نا وہ کہا نا کہ وقت گزرا ہے جو ان کی یاد نہیں، ایسے ہر لہجہ و دم پہ لاکھوں سلام اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. کیونکہ میں نے ایک شعر لکھا جی، کبھی کبھی میں ایسے تجالن شعر کہہ دیتا ہوں. میں نے ایک دفعہ لکھا کہ غازی کے دن اور غازی کی راتیں، غازی کے دن اور غازی کی راتیں، اللہ کا ذکر اور آقا کی باتیں. ہماری آپ کا ذکر اور حیات میری، بس یہی کچھ ہے کائنات، اسی میں زندگی گزر جائے. یہ وہ زندگی کے وہ لمحات ہیں، یہ وہ ذکر ہے
جو ذکر کرتا رہتا ہے نا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جی لوگ صحابہ سے سوال بھی کیسے کرتے تھے، نیا نیا بندہ مسلمان ہوا ہے تو کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تو دیکھا نہیں، تو ان کے خصائل بیان کریں، حضور کی عظمت رفت بیان کریں۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا بھائی یہ اپنے واسطہ نہیں کام، حضور کی عظمت رفت خصائل بیان کرنا یہ ساڑھے واسطے چ نہیں۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت رفت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ صدیق اکبر سے فرمایا میری حقیقت تم بھی نہیں جانتے، حضور کے خصائل، اس لیے غالب کے قربان جاؤں۔ ہمارے دوست ہوتے تھے، ہمارے ایک بزرگ استاد تھے علامہ اسد القادری، 100 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا کراچی میں، فروالی شریف کے جو تھے سیادہ نشین ان میں سے۔ کمال کی بات کی، ایسے کوئی بندہ غالب کے خلاف بات کر رہا تھا تو حضرت جذبات میں آ گئے، بڑی خوبصورت سفید داڑھی سفید بھویں تھی، اردو بڑی کمال کی بولتے تھے، کہنے لگے خبیث خبردار، غالب کے خلاف بات کی۔ ہم بھی ڈر گئے، ہم نے کہا پتہ نہیں کیا، کہنے لگے غالب نے تمہیں نہیں پتہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ہر کس قسم با اونچے عزیز است می خورد، ہر کوئی جو اس کو پیارا ہوتا ہے نا اس کی قسمیں کھاتا ہے، ہر کس قسم با اونچے عزیز است می خورد، 100 بار کردگار با جان محمد است، 100 باری رب نے اپنے محبوب دی جان دیا قسمہ کھا دیا نے۔ اگلا شعر سنیں پھر، کمال ہے۔ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم، غالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت رفت ثنا ہم نے اللہ پہ چھوڑی ہے۔ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم، کان ذات پاک مرتبہ دان محمد رس، رب نو پتہ ہے کہ وہ محبوب دی عظمت تیری فتح کی اسی نہیں بیان کر سکتے، حضور کی عظمتیں کون بیان کر سکتا؟ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کا نا پائی حضور کی عظمت رفت اس کی تفصیل میں نہیں بیان کر سکتا، کہتا پھر کوئی مختصر بھی گل دس دیو، کہنے لگے مختصر میں تمہیں دس سکنا وہ ہے بھی کہ ذات حق دا مظہر کامل ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب اس پہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کمال کی بات کی، انہوں نے جب یہ بات پڑھی نا تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی علماء کے لیے بڑی ذوق کی بات ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کہا چونکہ حضور ذات حق کے مظہر کامل ہیں، مظہر اتم ہیں، تو کہنے لگے اللہ فرماتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ تو کہنے لگے چونکہ حضور مظہر اتم ہے ذات حق کے، تو اس لیے ہر وقت حضور بھی تمہارے ساتھ ہے، جب درود پڑھو تو یہ تصور کرو کہ حضور میرے ساتھ ہے۔ اور دوسری قرآن کی آیت کا حوالہ دیا کہ مومنوں کی جانوں سے بھی میرے محبوب قریب ہیں، النبی اولا بالمومنین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس کا ایک مطلب شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کہا، اس کا مطلب یہ ہم اپنی جان سے اتنا نہیں پیار کرتے جتنا رسول اللہ کو ہماری جان سے پیار ہے، اسی لیے تو پھر ساری رات کھڑے ہو کے روتے رہتے تھے، پاؤں متورم ہو جاتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں ایسے آواز آتی جیسے ہانڈی میں کلیجی جو ابل رہی ہو، وہ اس طرح کی آواز آتی تھی۔ وہ کس کے لیے؟ امت کے غم کے، ہم میرے اور آپ کے لیے روتے تھے، وہ تو معصوم الخطا ذات تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبرہ تھے، حضور کی ذات تو اللہ کے محبوب جن کے لیے ساری کائنات پیدا کی گئی، رب نے کہا نہیں لولاک لما خلقت الافلاق، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خاطر میں نے یہ ساری کائنات پیدا کی ہے۔ یہ میری شان ایک ٹپا کہا، وہ جو مائی انہوں نے لکھے تھے، رب عشق کما بیٹھا ایک محبوب بدلے گل دنیا پا بیٹھا۔ میں نے کئی دفعہ کہا ہم نے رب کا کون سا کام سنوارا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کا۔ یہ کس کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وجہ تخلیق کائنات ہے۔ آج ایسے جو ہے بد نصیب میں کہوں گا، جاہل اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں حضور وجہ تخلیق کائنات نہیں تھے۔ میں کہا اور تیرا ابا سی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات، رحمت للعالمین، جن کی رحمت للعالمینی کے انبیاء بھی محتاج ہیں، ملائکہ بھی محتاج ہے، جبریل بھی محتاج ہے۔ جبریل امین سے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حضور لاڈیاں فرماتے تھے جبریل سے، بڑی بڑی دلچسپ باتیں جبریل سے ہوتی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل، 2 باتیں سناتا ہوں یاد آ گئی۔ جبریل تمہاری عمر کتنی؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں نے نہیں پتہ میری عمر کتنی، البتہ آپ نے بہت سنی علماء بیان کرتے ہیں
اس میں نقطے کی بات بتانے لگے. جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ یا رسول اللہ مجھے پتہ نہیں، لیکن ایک میں تانوں ٹیوا اپنا دستا. ایک ستارہ سی جہاں 70,000 سال دے بعد چمکدا سی، تے میں اس ستارے نو 72,000 مرتبہ دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے بتایا کہ جبریل وہ ستارہ میں ہی تھا. میں بیٹھا ہوا تھا، 4 دن پہلے کی بات ہے، رات کو پڑھ رہا تھا مختلف کتابیں، پروگرام کرنا ہوتا ہے، میں نے ہر روز نئے سے نیا. میں کیا کڈو وہ کیلکولیٹر کڈیا، 70,000 ضربے 72,000، میں کیا کڈو 5 ارب 4 کروڑ سال بنتے ہیں. 5 ارب 4 کروڑ سال جبریل امین نے دیکھا اس ستارے کو. اور یہ نہیں کہ وہ ستارہ اس دن پیدا ہوا تھا، اس سے پہلے کتنا تھا، اللہ تھا. اور اس کے بعد اللہ نے اپنے محبوب کا نور پیدا کیا. اول ما خلق اللہ نور، سب سے پہلے حضور کے نور کو پیدا کیا. تو جبریل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنایا، سب دنیا کو میری رحمت سے فائدہ پہنچا، کوئی تنوع ہی فائدہ پہنچا ساری دنیا؟ کیونکہ جبریل کی 2 حیثیتیں ہیں. جبریل امین جو ہیں یہ امام الملائکہ بھی ہیں، ملائکہ کے امام بھی ہیں، سردار بھی ہیں ملائکہ کے، اور یہ اللہ کے نبی بھی ہیں، ملائکہ کے نبی ہیں، رسول ہیں. 2 حیثیتیں ہیں جبریل امین کی. تو حضور نے پوچھا کہ میری رحمت للعالمین سے تجھے فائدہ پہنچا؟ کہہ لے یا رسول اللہ اینا فائدہ میں کی دسا، آپ نے دریافت میں کی فائدہ ہوا؟ کہہ لے یا رسول اللہ میرے تو پہلے بھی ایک ملائکہ دا سردار سی، تو وہ دے کولوں ایک سجدے دی غلطی ہوئی سی تو وہ ابلیس بن گیا، راندہ درگاہ ہو گیا، چک کے باہر سٹ دیتا. یا رسول اللہ جدو تھانوں اللہ نے کہا نا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو یا رسول اللہ مینوں تسلی ہو گئی تہاڈی رحمت ہے. حضور کی رحمت کے ملائکہ بھی محتاج ہیں، انبیاء بھی محتاج ہیں. یہ رحمت ایک لمحے کے لیے منقطع ہو جائے تو اسی وقت قیامت برپا ہو جائے. میں ایک دفعہ لندن کے کسی جگہ پہ جا رہا تھا، سمندر کے کنارے، میرے ساتھ پڑھے لکھے 3 دوست تھے. وہاں جا کے دیکھا عجیب منظر جی، سمندر ہے اس طرح، سڑک ہے اس طرح، کوئی بند نہیں ہے، یعنی کھلا سمندر ہے یہ اوپر، اور نیچے سڑک جا رہی ہے، اس طرح چل رہے ہیں. بھائی پانی دا اصول ہے کہ پانی ہوئے تو وہ تو نیوی جگہ تے آندا ہے، وہ تو فوری آنا چاہیے. گزر رہے، میں کہا بھائی اتنے جے سمندر ہے اندر چھل مارے تو ڈب جائیے، ایڈے نیوی سڑک جا رہی ہے. میں نے اپنے دوستوں سے کہا، کہتے ہاں جی ویسے. میں نے کہا اس پانی کو کس نے روکا ہوا ہے؟ کہہ رہے یہ تو بڑی عجیب بات ہے. میں نے کہا رحمت کا یہ مطلب ہے، یہ رحمت ہے جس نے روکا ہوا ہے، تمہیں ڈوبنے نہیں دے رہی، پانی نہیں آگے آ رہا. یہ جو ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے. مجھے آپ کو ایک اور ایمان افروز بات سناؤں. میں حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا مقدمہ کر رہا تھا فل بینچ فیڈرل شیعت کورٹ میں. 5 جج سن رہے تھے. جسٹس گل محمد مرحوم اللہ جنت نصیب کرے وہ ہیڈ کر رہے تھے، بڑے جج تھے چیف جسٹس ساتھ اور 4 جج تھے، 5 سن رہے تھے. مقدمہ یہ تھا کہ پہلے قانون بنا تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے اس کو سزائے موت یا عمر قید دی جائے گی، سزائے موت یا عمر قید. مقدمہ یہ ہو گیا کہ نہیں، صرف رسول اللہ کے گستاخ کی سزا جو ہے وہ موت ہے، عمر قید نہیں ہو سکتی، موت ہے. اس پہ آرگومنٹ ہو رہے تھے. میری جب باری آئی، کئی دن وہ مقدمہ چلا، تو جج صاحب مجھ پہ بڑی شفقت فرماتے تھے. میں ان دنوں اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تھا، سرکاری وکیل تھا بڑا ہائی کورٹ. مجھے جج صاحب نے پوچھا، ہاں جی جج صاحب آپ بتائیں یہ کیوں سزائے موت ہی کیوں؟ میں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی قتل کا مقدمہ آتا ہے، کوئی مجرم سامنے آتا ہے، تو اس کو سزا جو ہے وہ قتل کی اصل جو ہے وہ سزائے موت ہے. لیکن ہم کچھ لوگوں کو، جو میں نے بھی بڑے فیصلے سنائے ہیں، کچھ کو ہم سزائے موت نہیں دیتے، عمر قید کی سزا دیتے، حالانکہ اسے قتل کیا ہوتا تھا. کیوں عمر قید کی سزا، کیوں قتل کی سزا عمر قید میں کیوں بدلتی ہے؟ کیونکہ عمر قید کی سزا کم ہے سزائے موت سے. وہ کیوں ہوتی ہے؟ میں نے کہا اس کے لیے کہتے ہیں میٹیگیٹنگ سرکمسٹانس. ایسے حالات ہوں کسی مقدمے کے جس میں بڑی سزا کو کم کیا جا سکے.
اس کو کہتے ہیں میٹیگیٹنگ سرکمسٹانس۔ میں نے کہا وہ میٹیگیٹنگ سرکمسٹانس کم سزا کرنے والے کیا حالات ہوتے ہیں کہ جی 18 سال کی عمر کا لڑکا تھا، 18 سال سے کم تھا، بچہ تھا ابھی، جذبات میں آ گیا، اس کے باپ کو کسی نے گالی دی، اس کی بہن پہ کسی نے ہاتھ ڈالا، اس کی ماں کی توہین کی، اسے جذبات میں آ کے مار دیا، تو کہتے ہیں نہیں یہ عمر چھوٹی ہے، سزائے موت نہیں، اینو دل چ رحم آندا جائے دے، اینو عمر قید دی سزا دے دو۔ ایک بچہ ہے، جوان ہے، 25-26 سال کا ہے، باپ اس کے پاس کھڑا ہے، انہوں نے کہا بغیرتا ماردہ نہیں ہے، میرا دشمن آیا، وہ باپ کے کہے پہ، بڑے بھائی کے کہے پہ بندوق مار دیتا ہے۔ تو جائے دل میں رحم آ جاتا ہے کہ یار اس کے باپ بھائی نے اس کو ابھارا، غصہ دلایا تو اسے یہ کام کر دی۔ تیسری بات کیا ہوتی ہے، کسی نے دیکھا اس کی بہن، اس کی ماں کی کوئی توہین کر رہا ہے، وہ غصے میں آ گیا، اس میں اس جذبات میں آ کے اس کو قتل کر دیا، تو جج کے دل میں رحم آتا ہے۔ میں نے کہا جناب یہ جو رحم آتا ہے نا جج کے دل میں، سر چشمہ رحمت ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ حضور کی رحمت کا ایک جو ہے وہ قطرہ اس کے دل میں آتا ہے جج کے، تو وہ موت کو عمر قید میں بدل دیتا ہے۔ تو جو سزا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہوتا ہے وہ اس سر چشمہ رحمت سے اپنا تعلق تو خود ختم کر لیتا ہے، اس پہ رحم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ ہے آرگومنٹ، یہ وجہ ہے۔ جو اس سر چشمہ رحمت سے، منبع رحمت سے جب کوئی گستاخی کرتا ہے تو حضور کی رحمت سے اپنا تعلق ختم کر لیتا ہے، اس لیے اس پہ رحم نہیں کیا جا سکتا، رحم کا لفظ ہی نہیں آ سکتا۔ اس لیے کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، کوئی مفکر اسلام کو، شیخ الاسلام کو، جو مرضی اپنے آپ کو کہتا رہے، اگر وہ رسول اللہ کے گستاخ کے لیے دل میں ہمدردی رکھتا ہے تو سمجھے اس کا ایمان فارغ ہے۔ میں نے کہا لوگوں کو، بعض انہوں نے ٹوڈی لوگ خرید لیے تھے نا مولوی، وہ آ کے ٹی ویوں پہ بیٹھ کے کہتے تھے او جی ممتاز قادری نے جی بڑی غلطی کی ہے جی، بڑی سے زیادتی۔ سب سے پہلی تقریر میں نے کی تھی، ابھی یہ جو بڑے نام آپ کے سامنے آتے ہیں یہ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جس دن یہ واقعہ ہوا تھا، سب ڈرے ہوئے تھے، میں پہلا آدمی تھا جس سے جا کے مفتی محمد خان کے مدرسے میں سارے پاکستان کے علماء جمع تھے، وہاں میں نے 1.5 گھنٹہ جا کے ان کو سمجھایا تھا۔ اس کے بعد پھر ڈاکٹر اسرار صاحب جو تھے، ان کے جو تھا کالج، اس میں سارے مسالے کے بڑے بڑے علماء جمع ہوئے، تمام مسالے کے بڑے بڑے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا جی بتائیں، تو وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے، میں نے جا کے 1.25 گھنٹہ وہ لیکچر دیا تھا کہ گستاخ رسول کی سزا موت کیوں۔ یہ پیر جی میرے ساتھ تھے، ان کا بھی ساتھ فوٹو ہے، یہ مجھے کتابیں پکڑا رہے تھے جب میں ان کو لوگوں کو سمجھا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کے بارے میں جو باتیں کر رہے تھے نا، میں نے کہا اچھا اب دلیل میری سن لو۔ سب چپ ہو گئے، بکری بن کے بھاگ گئے۔ میں نے کہا آئیں ہاتھ اٹھائیں، سب دعا کرو کہ جو اس خبیث گورنر کا حشر ہوا تھا قیامت کے روز تم بھی اس کے ساتھ ہو۔ اگر وہ معصوم تھا نا، تمہیں اس کی ہمدردی ہے، اس کو ذرا پکڑ، اگر تمہیں اس سے ہمدردی ہے تو تم دعا کرو۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ قیامت میں ہمیں غازی علم الدین شہید کے ساتھ اٹھائے، ممتاز قادری کے ساتھ اٹھائے، غازی عبدالقیوم کے ساتھ اٹھائے، جس نے نتھو رام کو انگریز جج کی عدالت میں کراچی میں عدالت کے اندر جا کے جہنم رسید کیا تھا۔ حضور کا گستاخ، ہم نے تہجد گزار پاک باز ماؤں کا دودھ پیا ہوا ہے، یہ کوئی طوائفوں کا دودھ نہیں پیا ہوا، یہ ان کا نہیں پیا ہوا جو آ کے وہ لے کے سوشل، کیا ان کو کہتے ہیں راحت بھی پیر جی کا، موم بتی مافیا۔ ہم موم بتی مافیا کی اولاد نہیں ہیں، ہم پاک باز ماؤں کی اولاد ہیں۔ میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ بھائی میرا کمالی صاحب ایک میری بڑی تعریف کر رہے تھے کہ کمال کر دیا غازی صاحب، عاشق رسول، آپ نے اتنی جرت کی، آپ نے اتنی بڑی افسری پہ لات ماری، آپ نے اتنے بڑے عہدے چھوڑ دیے۔ میں نے کہا یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اس ماں کا کمال ہے کہ میں جب اس کی گود میں ہوتا تھا، وہ شہری کے وقت اٹھتی تھی، میرے ذہن میں ابھی تک ہے، میری ماں چکی چلاتی تھی گاؤں میں اور کہتی سیونی نام محمد والا لگنا بہت پیارا نہیں۔ وہ ماں نے جو آواز تھی نا میرے کان میں ڈالی ہوئی تھی، وہ میرے دل میں سما گئی ہوئی ہے، ہم نہیں اس سے ہٹ سکتے۔ ہم نے نیک ماؤں کا، پاک باز ماؤں کی، ہم باپوں کی اولاد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے مسئلے پہ، حضور کی عزت کے مسئلے پہ صحابہ سے پوچھو، یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو یہ برداشت نہیں ہے۔ دیکھیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، ایسا حسین صحابی، اتنا خوبصورت، میں آپ کو اس کے حسن کا کیا بتاؤں۔ جب ان کو احد میں وہ شہید ہوئے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا چادر ان کے چہرے پہ تھی اور یہاں تک آگے یہ اس کے لیے کپڑا نہیں تھا، تو وہاں سے وہ اذخر جو گھاس ہوتی ہے
جو ملتی ہے احد کے، اب بھی جائیں نا آپ تو وہ گھاس بیچ رہی ہوتی ہیں وہ جو حبشی عورتیں ہیں، وہ گھاس ڈالی اور ساتھ اللہ کے محبوب زاروں کے تار روئے۔ آپ نے کہا یہ وہ شہزادہ ہے جو سب سے زیادہ قیمتی عطر مکہ کی گلیوں میں لگا کے گزرتا تھا، اور لوگ کہتے تھے کہ ادھر سے لگتا ہے مصعب بن عمیر گزرا ہے، اتنا لباس یہ قیمتی پہنتا تھا۔ آج اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر یہ حالت ہے، یہ شہید ہو گیا ہے، کفن کے لیے پورا کپڑا نہیں ہے۔ کیا تھا مصعب بن عمیر؟ میدان بدر میں جب پکڑا نا کفار کو، قیدی کر لیے، تو ایک صحابی جو تھا وہ ایک بڑا تنو مند اونچے لمبے قد کا جوان تھا، اس کی بازو اس کی مشکیں کس رہا تھا، ایسے پیچھے ہاتھ باندھ رہا تھا رسی کے ساتھ۔ تو حضرت مصعب بن عمیر گزرے نا پاس، کہنے لگے ذرا زور نال گھٹ کے باندھنے دے ہاتھ، کہ فدیہ زیادہ ملے گا، بڑی امیر ماں کا پتر ہے، شام کا وقت تھا۔ اب وہ جس کے ہاتھ باندھے جا رہے تھے نا قیدی کے، وہ کہتے ہیں بھائی جان لگتا تسی مجھے سیانے نہیں، بھائی جان میں تہاڈا چھوٹا بھرا ہاں، مصعب بن عمیر کو کہتے ہیں، میں آپ کا حقیقی بھائی ہوں، مصعب بن عمیر قربان جائے، یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ کہا تم میرے بھائی نہیں ہو، جو رسول اللہ کے دشمنوں کی صف میں جائے اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، میرا بھائی وہ ہے جو تمہاری مشکیں کس رہا ہے، ہمارا رشتہ اللہ اور رسول کی محبت سے ہے، یہ دنیا والی محبتیں نہیں ہیں ہماری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری غیر مشروط محبت، لا محدود وفاداری صرف اور صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہر پیر، ہر غوث، کتب، ابدال سب پیچھے ہیں، حضور سے محبت ہے ہمیں۔ مجھے دکھ ہوتا ہے، میں کئی دفعہ کوئی بات کہتا ہوں لوگوں سے کہ یار فلاں آپ کے جو لیڈر ہیں، آپ کے پیر ہیں، آپ کے عالم ہیں، اس نے فلاں بات جو ہے وہ غلط لکھی ہے، اس کو ٹھیک کر دو، ان سے کہو کتاب میں ٹھیک کر دے۔ تو آگے سے جواب کیا آتا ہے؟ ساڑھے حضرتہ نے لکھی ہے جی۔ میں نے کہا حضرتہ نہیں، ہم نے کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا، سب اس کے بعد ہے۔ جس آدمی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کوئی کسر، کوئی کمی، کوئی شک ہے، اس کو کوئی غوث اعظم بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ پہلی محبت ہماری محمد کی محبت، حفیظ جلندری کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت سیکھنی ہو تو حضرت عباس سے سیکھو، بیٹھے ہوئے ہیں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ، ایسے کر کے دیکھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مستقل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا پھر مصروف ہو گئے، پھر جب دیکھا تو ایسے مسلسل دیکھتے جا رہے ہیں۔ عرب کا دستور کیا تھا کہ جب کوئی مسلسل دیکھے نا قاری صاحب، تو جس کی طرف دیکھ رہے ہوتے وہ کہتا ہے میں تہاڈی کی خدمت کرا، دسو میں تہاڈی کی خدمت کرا، مطلب کوئی چیز میرے تو چاندی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا چچا جان خیر ہے کی میرے تو چاندی کو خدمت تہاڈی کر سکنا؟ کیا نہیں، میں اس واسطے نہیں کر رہا، مینوں تے علم یاد آ رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی چھوٹے جے سو پنگوڑے دے وچ، تے تسی چند نوں انج کہندے سو تے ادھر جاندا سی، تسی کہندے سو ادھر تے چند ادھر جاندا سی، تسی کہندے ادھر جاندا تے چند ادھر جاندا سی، تہاڈی انگلی دے اشارے نال چند نچدا سی، وجد کردا سی تہاڈے سامنے، تے نال تسی جڑیاں گلاں کردے سو وہ کہڑی زبان ہی سن، مینوں وہ زبان نہیں سمجھ آئے، تہاڈی زبان چند سمجھدا سی، مینوں نہیں سمجھ آئی وہ کی زبان سی۔ تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چاچا جی میں اس تو بھی حیران کن گل نہ تانوں سنا دواں۔ کہا یا رسول اللہ ضرور فرماؤ۔ فرمایا میں جدوں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا دے بطن اتری سا تے لوح محفوظ تے قلم چلدا سی، میں وہ دی آواز بھی سننا سی۔ ایمان نال دسو یہ میلاد نہیں تو اور کی ہے؟ یہ میلاد نہیں، یہ تو میلاد تو بھی پہلے کی گل ہو رہی ہے، یہ تو 12 ربیع الاول تو بھی پہلے کی گل ہے، جب لوح محفوظ پہ قلم چلتا تھا تو میں اس کی آواز بھی سنتا تھا۔ کہا پھر یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چچا جان میں اس تو بھی زیادہ ہو تانوں خوبصورت گل نہ سناواں کہ سناؤ یا رسول اللہ فرماؤ۔ فرمایا جس دن اللہ تعالیٰ نے منو میری ولادت پاک ہوئی تو میری ولادت پاک کے وقت اللہ تعالیٰ نے 7 پہاڑ پیدا کیتے، 7 آسمانہ تے 7 پہاڑ پیدا کیتے۔ اچھا یا رسول اللہ،
تو انہاں 7 پہاڑاں دے اُتے اللہ تعالیٰ نے اتنے ملائک پیدا کیتے جی تعداد صرف رب نو معلوم ہے، کسے نہیں پتہ، فرشتیاں نو نہیں پتہ۔ یا رسول اللہ وہ کردے کی نے فرشتے؟ ارشاد فرمایا وہ ہر ویلے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا بیان کرتے رہندے۔ اس تو بھی حیران کوئی گل نہ سناوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جڑے فرشتے حمد و ثنا کرتے ہیں وہ دا ثواب پتہ ہے چچا جان کنہاں نو پہنچتا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ تے اللہ دا رسول جان دے۔ صحابہ ہر گل تے جواب جدوں حضور کو پوچھنا کہ سن اللہ جاندا یا اللہ دے رسول جان دے، انہوں نے یقین سی کہ حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں، ہر گل جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ازل سے لے کر ابد تک حضور ہر شے جانتے ہیں۔ بھائی جب یہ فرمائیں کنت نبیم و آدم و بین الماء و تین، آدم مٹی دے پانی بن رہا سی تو میں اس لیے بھی نبی سن، حضور دیکھ رہے سن۔ علامہ اقبال نے کیا نا حضور نئی تے پرانی دنیاواں دے سنگم تے کھلوتے ہوئے نے، جڑے پہلے سارے نے انہوں نے بھی حضور تو فیض پہنچیا کہ تا قیامت بھی حضور تو فیض پہنچے تو قیامت دے بعد بھی حوض کوثر دی جام تو کنے پہ آنے نے؟ حضور نے پہ آنے نے۔ اور یقین رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت جس دل چ ہوئے گی انہوں جہنم دی اگ نہیں چھو سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان وہ فرشتیاں دا ثواب جڑا ہے وہ انہاں لوکاں نوں ملے گا جنہاں دے سامنے میرا اسم گرامی آوے محمد، تو فوراً انہاں دے دل تو نکلے زبان تو نکلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارتجالن، میرا اسم گرامی انہاں دے سامنے آوے تو فوراً وہ میرے تے درود پڑھن، یہ سارا ثواب انہوں نے پہنچے گا۔ اسی تے ہر ویلے کہنے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ، کھسنا لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور دا نام آوے دے دل چ ایک کیف نہیں پیدا ہو جاتا، ایک لطف نہیں پیدا ہو جاتا، اور پھر اس لطف نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر دیکھو جی ہرنی دا واقعہ تھی سب نے سنیا علماء کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس ہرنی نے شکایت کی تھی یا رسول اللہ میرے بچے پھڑ لے نے، فلانے بندے نے شکاری نے وہ میرے بچے چھڑا دیا، میں انہوں نے دودھ پیا ہوا سنے ہے نا واقعہ سارا تھی تفصیل کہ آپ جا رہے سن صحابہ دے نال کسی مہم تے آواز آئی کہ ایک ہرنی جڑی کہہ رہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کرو، یا رسول اللہ میری مدد کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھروں آواز آئی، ادھر کے جا کے دیکھا صحابہ نے دیکھا ہرنی ہے تو وہ جال لگا ہے تو وہ لت پھسی ہے۔ جڑے لوگ پنڈا دیہاتوں کو جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتہ ہوگا، آپ بھی ہمارے پرانے دیہاتوں میں نا یہ جو بھیڑیے آتے ہیں وہ بھیڑ بکریاں کھا جاتے ہیں آ کے، تو وہ انہوں نے ایک جال سا لگایا ہوتا ہے، میں نے بھی وہ دیکھا ہوا ہے، اس کے اندر جب اس کی ٹانگ آ جائے نا تو وہ اتنا مضبوطی سے پکڑتا ہے چھوڑ نہیں سکتا، تو وہ ہرنی کے لیے جال لگایا ہوا تھا، اس کا پاؤں پھنسا ہوا تھا۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا بات ہے مجھے تم پکار رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس سے شکاری نے جال میں مجھے پھنسا لیا ہے، مجھے تھوڑی دیر کے رہائی دیا ہے، میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، میں ان کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلایا، آپ نے کہا یار اس کو چھوڑ دو، اس نے کہا جناب جانور ہے، اتنی مشکل سے میں نے شکار قابو کیا ہے سارے دن میں، تو یہ جا کے کہاں واپس آئے گی جب اس کو آزاد کر دیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی یہ کہتا ہے کہ کیسے آزاد ہو کے تم واپس آؤ گی؟ تو وعدہ، اس نے کہا جی میں وعدہ کرتی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی گارنٹی کیا ہے کہ تم واپس آؤ گے؟ حضور کو پتہ تھا، ہماری سمجھانے بھی تو تھا نا ہمیں آنے والوں کو بھی، ہماری عقلیں جو اتنی سی ہیں، ہم کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، حضور کو کیسے پتہ چل جاتا تھا، حضور دل کی باتیں کیسے جانتے تھے، حضور کیسے دور سے سن سکتے ہیں؟ میں نے کہا ہم کو یہ جو طوطا آپ کے ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، ہر ایک کی جیب میں ہوگا ہے، بچے بڑے سب کی جیب میں نکالا ہوتا ہے، ایسے کر کے بٹن دباتے، کہتے ہیں میرا کزن کینیڈا تو گل کر رہا ہے جناب کی حال ہے؟ کہ غوث پاک اگر کہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمعن کا خردلتن علی حکم اتصالی، میں رب دے سارے شہروں میں انج دیکھنا جی میں ہاتھے رائی دا دانا، اتنے ساری عقلاں کہنیاں نہیں یہ کیویں ہو سکتا ہے، تو جڑا کافر نے بنایا طوطا وہ ساڈے ہاتھ چ لندن گل کر رہے ہیں، سعودی عرب گل کر رہے ہیں، چین گل کر رہے ہیں، ہانگ کانگ بیٹھے گل کر رہے ہیں کہ نہیں؟ سامنے نظر آتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا بیٹھے نے، حضور کو ایک ایک اپنے غلام کا پتہ ہے، تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہو، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ خوش ہو رہے ہو، اللہ کی قسم تمہارے چہروں کا تاثر بھی اللہ کے محبوب دیکھ رہے ہیں۔ دیکھ لینا زندگی کا تو پتہ نہیں نا، ڈھائی دن کی زندگی ہے، پتہ ہی کوئی نہیں کس وقت
کسی نے چلے جانا ہے، دم مسافر ہو جانا، پتہ چل جائے گا، 2.5 فٹ جب نیچے جاؤ گے پتہ سب چل جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر غلام کو جانتے ہیں، ہر غلام کو پہچانتے ہیں، ہر دل کی بات جانتے ہیں، یہاں سے بھی ان کو پکارو، وہاں سے بھی پکارو، فاصلے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت کی دنیا میں فاصلے زمان کے ہوں یا مکان کے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، ورنہ اویس کرنی یہ کیسے بات کہے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا گئے، حضرت عمر فاروق گئے، بلال حبشی تینوں تھے، انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ جمال مصطفیٰ کی خوب جی بھر کے تم نے زیارت کی ہے؟ کہہ لے بڑی زیارت کی ہے۔ کہہ لے پھر میرا ایک سوال ہے، یہ دسو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ دوویں مبارک سن، یہ دوویں ملیاں ہوئی سن کہ فاصلہ سی؟ کہندے ایس توجہ نال جرت نہیں کسی دی ویکھے۔ معلوم کیا ہوا کہ اویس کرنی نے ویکھیا ہوا سی، دور رہ کے بھی۔ میں نے ایک زمانے میں شعر کہا تھا، حضور مینوں معاف کرنا، حضور میں تو خفا نہ ہونا، ہے پیار تہاڈا قرار دل دا، تسی نہ لبو تے رب نہیں ملدا، بچھوڑیاں وچ قریب ہاں میں، خدا گواہ خوش نصیب ہاں میں، کی ہویا پاویں غریب ہاں میں۔ وہ ایک شعر سنو بڑا دلچسپ، حضور میں اے نہ آکھاں بلاؤ در تے، سارے کہندے نے میرے آقا مدینے بلا لو مجھے، یہ نواں تصور ہے، میں یہ نہ آکھاں بلاؤ در تے، مینوں پاویں ہور دور رکھو، میں جتھے وساں او در بھی تہاڈا، پر نظر دے وچ تاں حضور رکھو۔ دوری میں بھی حضوری کے مزے، دوری میں بھی حضوری کے مزے۔ اس لیے شیخ عبدالحق محمد دہلوی فرماتے تھے کہ پائی جدوں کو نا ایھا النبی و رحمۃ اللہ برکاتہ عطا یات تے رک جایا کرو، کوشش کرو کہ تمہیں ادھروں جواب آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا، امام مرسی رحمۃ اللہ علیہ، قربان جاؤں اللہ کے ایسے ایسے بندے رہے ہیں، کہتے ہیں 40 برس ایک لمحہ میری زندگی میں ایسا نہیں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور میری آنکھ سے اوجھل ہو جائے، اور میں سوچتا تھا کہ اگر کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور میری نگاہوں سے الگ ہوا تو میں ایمان سے فارغ ہو جاؤں گا۔ ایسے رہے ہیں، ایسے لوگ اس امت میں رہے ہیں جو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے اور ان کو جواب آتا تھا۔ آخری بات آپ کو سنانی ہے، پھر اجازت لوں گا۔ ایک بزرگ تھے حضرت خواجہ گور الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ جیندر شریف گجرات کے پاس ان کا مزار ہے۔ یہ ویسی بزرگ تھے، نہ ایک دن اسکول میں گئے، نہ ایک دن مدرسے میں گئے، نہ کسی عالم فاضل کے پاس گئے، کسی قاری کے پاس نہیں گئے پڑھنے کے لیے، لیکن ان کا مقام یہ تھا کہ شیخ القرآن علامہ عبدالرزاوی رحمۃ اللہ علیہ جا کے ان کے قدم دباتے تھے، ان کے محفل میں بیٹھ کے، مولانا محب النبی، پیر جماعت علی شاہ، یہ سب لوگ ان کی خدمت میں جاتے، ان پڑھ امی درویش تھے۔ ایک مرتبہ وہ درس دیتے تھے کبھی کبھی بخاری شریف میں، خیر وہ ایک الگ بات ہے، پھر لمبی بات ہو جائے گی۔ میں جو واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، وہ بڑے کامل درویش تھے اور بڑا اویسی تھے، نسبت تھی براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے حاضر باش غلام تھے، کوئی بھی بات پوچھنی ہوتی تھی براہ راست سرکار سے پوچھ لیتے۔ ان کا ایک سائیں تھا خادم جو ان کے خدمت وغیرہ کرتا تھا خانقاہ میں۔ ایک دن درویشوں کی موج ہوتی ہے، اپنی موج میں تھی، کہہ لیجیے سائیں ادھر آ یار، آج دل بڑا خوش ہے، میرے سینے نہ لگ جا۔ تو سینے سے لگا کے نا تو جب چھوڑا تو سائیں کا کشف ایسے ہوا کہ اس کو پوری دنیا نظر آنی شروع ہو گئی۔ کہہ لگے میں تینوں دولت بڑی بڑی دیتی ہے، یہ سانبھ کے رکھی تے یہ دنیا داری دی خاطر استعمال نہ کریں۔ کہہ لگا ٹھیک ہے سرکار۔ کچھ عرصہ گزرا، حضرت صاحب کو پتہ چلا کہ سائیں کہنا ہے فلانے دی مجھ جڑی وہ چوری ہوئی، وہ فلانی جگہ بیٹھی ہے، لیاؤ مینوں حلوہ کھواؤ، مینوں اینے پیسے دیو، میں دسنا تہاڈی مجھ کتنے ہے، فلانے دا فلانا کام جڑا اتنے پہ آیا، تہاڈا سونا جڑا گھر دا وہ فلانی الماری پہ آیا، میں تمہیں دسا لیاؤ پیسے دیو۔ آپ کو پتہ لگا، آپ نے میسیج بھیجا سائیں بندے دا پتر بن تے اے کام چھڈ دے، تینوں کیا سی کہ دولت ہے تینوں سنبھال کے رکھی تے تو کی کام شروع کیتا ہے، تے دکان کھول لئی۔ انہوں نے کہا پرانیاں گلاں نے، ہن اسی بھی حضرت صاحب تو گھٹ نہیں۔ جب یہ بات آپ کے پاس پہنچی نا، سارا کچھ سلب کر لیا۔ سائیں صاحب پھر فارغ ہو گئے۔ پہلا جڑا سائیں سی، جڑا مجھا چگاندا سی، وہی جب بھینسے چرانے والا سائیں بن گیا۔
5-6 माह गुजरे, साईं फौत हो गया। जब फौत हुआ तो उसका चेहरा बदल गया, उसके बेटे बहुत परेशान हो गए, चेहरा बदल गया। उन्होंने जल्दी उसको कमरे के अंदर बंद किया, बाहर से ताला लगा दिया। और एक बात बता दूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गुस्ताख होता है उसका चेहरा बदल जाता है। जो हुजूर का गुस्ताख है उसका चेहरा फ़ौरन बदल जाता है, ख़त्म हो जाता है उसका चेहरा। किसी का सूअर जैसा हो जाता है, किसी का कुत्ते जैसा हो जाता है, किसी का किसी तरह हो जाता है। गुस्ताख रसूल का चेहरा बदलता है। मैंने बड़े लोगों के चेहरे बदलते हुए देखे हैं अपनी ज़िंदगी। हुआ क्या कि वो साईं साहब के बेटे जो थे वो गए, उन्होंने सिफारिश मौलाना अब्दुल गज़ाली से कराई। फरमाया, आपने फरमाया नहीं, मेरा दिल ने दुखाया, मैं नहीं माफ़ करना। बड़े बड़े लोग गए सिफारिशें के लिए। एक हमारे अजीज़ थे, आपने नवाबज़ादा फैमिली गुजरात की सुनी, हमारे दूर के अजीज़ हैं। नवाबज़ादा साहब जो थे उनमें एक था चौधरी खान मुल्क, बड़ा चौड़ा छाती, 6.25 फुट का जवान, बहुत बड़ा ज़मींदार, कुछ 600-700 मुरब्बे का मालिक, तो बड़ी बड़ी मूछें रखी हुई थी, घोड़ सवार था। लेकिन जब आप मुर्शिदों की जाता था खिदमत में, तो जहाँ से जेंदर शरीफ की हदूद शुरू होती है वहाँ से घोड़ी से कार से उतर जाता था और पैदल जूते उतार के अपने मुर्शिद की बारगाह में जाता था। बड़ा हसीन आदमी था। अब भी ये नवाबज़ादे आप देखें ना, हमारे अजीज़ जो हैं, तो सब की बड़ी बड़ी आँखें, खूबसूरत ऊंचा नाक, बड़े कदावर हैं। वो खान मुल्क के पास गए, उनके बच्चे, उन्होंने कहा यार सिफारिश करो, हमारे बाप का चेहरा बदल गया, हमारे लिए बड़ी लोगों में बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। खान मुल्क गया, दूर से जब आपने देखा ना तो आपने फरमाया, मेरे हाल तवज्जो करो, बच्चे अभी तबरुक बन रहे उधर देख रहे, ताड़ा भी कोई हाल नहीं, गल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुझे बात याद आ गई, माई राबिया बसरिया जा रही थी हज पे, तो काफ़िला था। माई साहबा का कद माशाल्लाह बहुत कुर्द थी, और कुर्दों का कद बड़े बड़े होते हैं, सलाउद्दीन अय्यूबी वाला कौम। तो एक आदमी पीछे पीछे उनके चलता जा रहा है, कहना माई साहबा मैंने तुहाडा इश्क हो गया, मेरे नाल ब्याह करा लो, मैंने तुहाडा इश्क हो गया, तुसीं मैनूं बड़े सोहणे लगदे हो। माई साहबा ने कहा, जिहड़ी मेरी भैन पिछे आ रही है ना, कदी तू उन्होंने देख लवे ना कि वो मेरे तो भी 100 गुना ज़्यादा सोहनी है। उन्हें पिछे मुड़ के देखा, माई साहब ने मारी चंड तो उत्थे जाके डिग्गा। उन्होंने कहा इश्क मेरे नाल ते वेखदा पिछे पे है, जिहदे नाल इश्क होवे ओदी गल हो रही होवे पिछे नहीं वेखीदा। हलवा वंडिया जा रहा तो सारे पिछे देखना शुरू हो गए कि बच्चों ने देखा नहीं कभी हलवा वंडदे कोई गल ही करना नहीं, आशका वाले काम करो, तो फिर चंड पैगी। साईं खान मुल्क आ गया, कैसा बाबा ज़बरदस्त आशिक है, सुभान अल्लाह, कैसा चेहरा है, देखो कैसा चेहरा बाबा। मैं तो इन्हों की खातर तकरीर करता, मैं जो महफलों जाना, मैंने किसी कोई गरज कोई लालच नहीं होती, ना मेरा दिल करता है मैं महफलों तो भजना सिफारिशां, पीर जी बैठे ने, इन्हों का हुक्म हो जाता है, मजबूरन मैं जाना पैंदा किसी जगह, वरना रोज़ 10-10 15-15 दाता ने फ़ोन बंद कर देना, मैं नहीं। लेकिन जब मैं जाना तो यह जो बाबे जो बैठे होंगे इन्हों की खातर, ये आशिक लोग है ने। क्योंकि मैं एक बजुर्ग का वाक़या पढ़िया, उन्होंने कहा जब मैं मर गया तो मेरा जो हिसाब होने लगा तो वो अल्लाह ताला ने जो हिसाब से किताब किया तो काम बराबर हो गया, तो मैंने खौफ ज़्यादा मैं हो गया कि मेरी तो बचत की कोई सूरत नहीं लग रही, ये तो नेकियां बदियां बराबर हो रही हैं। तो कहते हैं कि फौरी तौर पर अल्लाह ताला ने फरमाया भाई इन छड़ दिया जी, कि नेकी बड़ी ज़बरदस्त है कि एक बार ये वास कर रहा सी तो एक बाबा मलंग बैठा से, दिल बड़ा खुश होया सी, ਉਹਦੇ दिल की खुशी की खातर मैं इन्हूं माफ़ किया। छड़ दो, ਇਹਦਾ पता नहीं ਤੁਹਾਡੇ चो किहदा दिल खुश होवे तो मेरी बख्शिश हो जाए। तो खान मुल्क जड़ा वो खान मुल्क पहुँच गया। जब गया तो हज़रत ने देखा दूर से, आपने फरमाया खान मुल्क का सारा जग आंदा, पंजाबी में समझते हो ना, सारा जग आंदा तो तू नहीं सी आना, तू नहीं सी सिफारिश आसे आना। उन्हें कहा हज़रत मैं तो सिफारिश करनी आया, जनाब को गलत फहमी हुई, कहले वो पुत्र नाल ने बाबे के थे, कह नहीं मैं तो जनाब को गल सुनाने वास्ते आया, इजाज़त दो मैं गल सुनावा। क्या सुना? कहते हज़रत मेरी 500-600 मुरब्बे ज़मीन है, तो लोग जब हमारी ज़मीनों से गुज़रते हैं तो वो कहते हैं ये आमों का बाग किसका है, वो कहते हैं खान मुल्क का। आगे वो कहते हैं अमरूदों का बाग किसका है, वो कहते हैं खान मुल्क का। वो आगे कहते हैं ये गंदम किसकी है, वो कहते हैं खान मुल्क की। ये बाजरा किसका है, खान मुल्क का। कहता है आगे ज़मीन आ जाती है बंजर कलर वाली, उसको हमारे गुजरात में कलराटी ज़मीन कहते हैं, समझ गए, कलराटी कलर वाली ज़मीन।
تو کہتا ہے آگے وہ زمین ہوتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں ایک ہی زمین ہے کلراٹھی، وہ کہتے ہیں خان ملک دی ہے جی ایک کلراٹھی زمین۔ اب اگلی بات سنو تمہاری زندگیاں بدل جائیں گی۔ کہنے لگا سرکار زمین پاویں کلراٹھی ہوئے کو آندھی مال کان دیے، ہماری نسبت ہم گناہگار ہیں، اچھے ان کے ہیں تو اے کہ برے کس کے ہیں، اپنی امت ہے محمد کو پیاری ساری، ہماری نسبت کیا ہے یا رسول اللہ، ہم تیرے اقبال سے چلتے ہیں سینہ تان کر، ہم تیرے اقبال سے چلتے ہیں سینہ تان کر، اور ناز ہو جاتا ہے پیدا تیرا کہلانے کے بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری نسبت ہے بھائی۔ منیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ یہیں آپ کے اچھرے بھی ساری ہمارا کلاس فیلو تھا، بڑا زبردست آدمی تھا، شاعر بڑا کمال کا تھا۔ منیر قصوری نے کہا دربار مصطفیٰ میں ہر ایک چیز تھی مگر، دربار مصطفیٰ میں ہر ایک چیز تھی مگر میں نے منیر تو کے غلامی اٹھا لیا۔ ہمارے سروں پہ غلامی کا وہ جو ہے نا وہ تاج ہوگا، اور ساری امتیں دیکھیں گی او کون آ گیا بھائی، وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام آ گیا۔ جس کے دل میں ذرا سی محبت ہوگی اس کو وہاں سے بہت کچھ انعام ملیں گے۔ میں نے ابھی جانا ہے، ہمارے گھر میں بھی محفل ہے، لوگ مہمان آئے ہوں گے، میں آپ سے اجازت لوں گا۔ حافظ مظہر الدین نے کہا تھا ہمیشہ وہ دعائیہ اشعار پہ ختم کرتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بھی نگاہ کرم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر بھی نگاہ کرم یا محمد، ادھر بھی نظر بے سہاروں کے والی، اور نگاہوں میں ہے تیری بخشش کا عالم، کھڑے ہیں تیرے در پہ تیرے سوالی۔ سب کشکول گدائی لے کے کھڑے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ ہے، کھڑے ہیں تیرے در پہ تیرے سوالی۔ جہاں سے ملی تھی بسیری کو چادر، جہاں کیف ساما تھی روح غزالی، وہیں لے کے آیا ہوں کلیوں کے گجرے، وہیں لے کے پہنچا ہوں پھولوں کی ڈالی۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک زمانے میں تھی وجہ نازش، تیرے نام لیواؤں کی شان عالی، مگر اب تو ہے عبرتوں کا فسانہ، ہم اہل مصیبت کی آشفتہ حالی۔ اب آمین کہنا ہے آپ سب نے۔ یا رسول اللہ ہمیں پھر عطا ہو جلال بوذر، یا رسول اللہ ہمیں پھر عطا ہو جلال بوذر، ہمیں پھر عطا ہو شان بلالی، دمکتے رہے تیرے گنبد کے جلوے، سلامت رہے تیرے روضے کی جالی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔